تو یہ ہے صراط مستقیم. ایک طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں یہ تقریر کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا، ان سے نہیں مجھ سے پیار کیا، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ان سے نہیں مجھ سے بغض رکھا. اگر یہ دونوں طرف کی حدیثیں پڑھ سکتی ہے تو سنی زبان پڑھ سکتی ہے. ان کو سن کر اگر چہرہ کھل اٹھتا ہے تو سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چونکہ سنی کے دل میں بیک وقت یہ دونوں محبتیں آپس میں شیر و شکر کی طرح موجود ہیں. میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے، فَقَصَدْتُ قَبْرَ مُوسَى بْنِ جعفر، تو میں نے مشکل کشائی کے لیے امام موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے مزار پر حاضری دینے کا ارادہ کیا ہے. خوارج کی سوچ تو یہ ہے کہ کیوں آئے ہو، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، یہاں قبروں پہ کیا پڑا ہے؟ اے سنیو، تم قبر پوجیے ہو، قبر چٹیے ہو، اس طرح کے جملے بولتے ہیں. اور ادھر امام شافعی بولتے ہیں، انی لاتبرک بابی حنیفہ وجئت الی قبرہ وصلیت رکعتین، کہ جب اذا ارادت لی حاجہ، مجھے کوئی حاجت ہو، یہ فتاوی شامی میں بھی ہے، اس تاریخ بغداد میں بھی ہے، درجنوں ماخذ میں ہے. امام شافعی سید امام کہتے ہیں جب کوئی حاجت پیش ہوتی ہے میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ چلا جاتا ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ہم کہتے ہیں اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے، مگر مولا کہہ کے انہیں خلیفہ نامزد نہیں کیا گیا. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کی خلافت بلا فصل کا بیان نہیں تھا. آج دھوکہ منڈی بنی ہوئی ہے ہر طرف، اور کہیں لفظ گھڑے جا رہے ہیں، کہیں لفظوں کے غلط معنی گھڑے جا رہے ہیں، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. گھڑ کے پھر وہ دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. جو ان کی گھڑی ہوئی بات کو نہیں مانتا اسے وہ گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ہر کسی کا حوصلہ نہیں کہ اسے کوئی گستاخ کہے تو اس کا ایمان بولے کروڑ بار کہتے رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم.
محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام میں مرکز صراط مستقیم گوجلانوارہ جامع مسجد رضا مجتبیٰ کے اندر اس وقت ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس یہاں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو چونکہ محرم الحرام ہے اور اس میں خصوصیت سے ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ کہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی معاذ اللہ توہین کی گئی، ننگی گالیاں بکی گئیں، بالخصوص حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے رد عمل میں ہم نے ائمہ اہل بیت کانفرنسز کا اعلان کیا۔ اس میں لاہور میں کانفرنس ہوئی، بکی شریف میں ہوئی، اور آج یہاں بھی اسی موضوع پہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکومت ان گستاخوں کو گرفتار کرے۔ عبد الرحمن سلفی نامی شخص جس نے ایسا کیا تھا، حکومت اس کو گرفتار کر کے منظر عام پہ لائے اور اسے سزا دی جائے۔ اس سلسلہ میں بھی یعنی ہمارے علماء و مشائخ کی نہ جانے ترجیحات کیسی ہیں، یعنی جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں تو سارے یکے بعد دیگر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جہاں واضح توہین ہوئی وہاں ایک بھی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس تحریک کو لے کے آگے چلے اور جو اس کا مطالبہ کرے۔ روافض بھی چپ ساتھ گئے ایک جمعہ احتجاج کر کے، اور ہمارے اہل سنت کے حضرات بھی اس سلسلہ کے اندر وہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو ہم جیسے دیگر گستاخان کے لحاظ سے اپنی پریس کانفرنسز میں اعلامیہ جات کے اندر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گستاخ عمر جلیل کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے۔ ایسے ہی خلفائے راشدین کے گستاخ آصف رضا علوی کو اور حامد رضا سلطانی کو اور امجد جوہری کو اور سیفی علی ملعونہ کو اور اس کے بعد شہنشاہ نقوی کو، اور پھر بالخصوص جنہوں نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے خاکے بنائے کوہاٹ کے اندر، حیدرآباد میں جنہوں نے چاکنگ کی،
کسور میں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف چاکنگ کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو مختلف جو ان کے سوشل پیج ہیں وہاں سے توہینیں کی گئیں، ہمارا اس کانفرنس کے ذریعے پھر حکومتی اداروں سے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں اور ان گستاخوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں، کیونکہ ملک کا امن اسی میں ہے کہ مقدس ہستیوں کا ادب و احترام کیا جائے اور ان کے خلاف کسی طرح بھی زبان درازی نہ کی جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک میں ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم صرف 12 نہیں بلکہ 12 کے علاوہ بھی درجنوں ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کو ہم ان 12 کے ہمراہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر چونکہ 2 موضوعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، تو آج تیسرے موضوع میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ان ائمہ کا نام لیتے وقت ختم نبوت کو پیش نظر نہیں رکھتے اور ان ائمہ کا نام یوں ذکر کرتے ہیں ائمہ معصومین معاذ اللہ، جبکہ یہ ائمہ معصومین نہیں، ائمہ مطہرین ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہیں مطہر کیا گیا۔ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں، جیسے آخری نبی ہیں ایسے ہی آخری معصوم ہیں۔ تو اگر آپ کے بعد بھی معصومیت کا دروازہ کھلا رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، چونکہ معصومیت میں سر فہرست یہ چیز ہوتی ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہو سکتا ہے، ان کا قول قول نبی ہوتا ہے، اور ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں میں یہ عقیدہ رہا ہے اور ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد قول پیغمبر میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنے آپ کے ارشادات ہو چکے، احادیث آ چکی، اس کے بعد خواہ وہ قول ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خواہ وہ قول ہو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خواہ وہ اقوال ہو ائمہ مطہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، ان میں سے کسی کا قول بھی قطعیت میں وہ درجہ نہیں رکھتا جو زبان رسالت کا قول درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ ان کی توہین نہیں، یہ تعیین ہے کہ یہ سارے غیر نبی ہیں اور نبی پر وحی اترتی ہے، جبکہ دوسرا فرقہ جو روافض کا ہے ان کے نزدیک ہر امام پہ جبریل آتے ہیں، اور جب ہر امام پر وحی مانی جائے تو پورے دین اسلام پہ کلاڑا چلتا ہے معاذ اللہ، کیونکہ پھر ہم تو کہتے ہیں نا کہ قطعی ہے جو سرکار دے کے گئے اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین اتنا ہی رہے گا۔ تو اگر بعد میں وحی آ سکتی ہے تو مطلب ہوگا بدل سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی پورے دین کو معاذ اللہ معطل اور کینسل کرنے کا جو منصوبہ اغیار کا تھا، اس میں جس طرح دور آخرین کے اندر قادیانیت جو ہے اس کو سپورٹ کیا گیا غیر مسلم قوتوں کی طرف سے، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی وحی آ سکتی ہوگی اور کوئی اور بھی قول نبی ہو سکتا ہے، تو اب اس کے ذریعے ہم جو چاہیں
مسلمانوں کے دین کی چیز کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں، تو اس واسطے لفظ